السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے دیوبندی مولانا نے کہا کہ میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ اب آپ حیران نہ ہو، کیونکہ دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا غیروں کا طریقہ ہے، اور 600 ہجری میں ایک ظالم بادشاہ نے، مظفر الدین نے میلاد النبی منایا، جلوس نکالا۔ لہٰذا دیوبندیوں کا متفقہ فتویٰ، متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، غیروں کا طریقہ ہے اور جنم دن نہیں منانا چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک مولانا صاحب جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا نبی پاک کی سنت ہے، نبی پاک نے خود منایا ہے میلاد۔ وہ حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں ویڈیو کو، اور اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ پڑھ لیا۔ میں پہلے بس سوچتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی برتھ ڈے نہیں منائی، یہ سارے برتھ ڈے منا کے کیا کرتے ہیں؟ جس کام کو حضور نے کیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس دفعہ مجھے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے بھی برتھ ڈے منائی ہے اپنی۔ یہ بھی سنا دوں گا آپ کو، نئی بات کہ حضور نے برتھ ڈے منائی، آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ برتھ ڈے منائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2750، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کیسے منائی یہ سن لو، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ برتھ ڈے منانی، حضور کی برتھ ڈے کا منانی ہے تو کیسے منانی ہے یہ سمجھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ تو ایک دفعہ پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، میں دنیا میں اس دن آیا تھا، اور اسی دن اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا تھا، اور اسی دن پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا حضور کی پیدائش والے دن۔ یہ ثابت ہے حدیث سے، حدیث میں نے بتا دی کیا ہے۔ حضور نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا، اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا تھا۔ باقی جس نے جو کرنا کرے، لیکن حضور نے روزہ رکھ کے پیدائش اپنی منائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ اگر برتھ ڈے منانی ہے حضور کی تو روزہ رکھ کے مناؤ جس طرح حضور نے منائی۔ اور یہ دن پیر کا دن حضور کی آمد کا بھی ہے، حضور کے جانے کا بھی ہے۔ اسی دن تشریف لائے، اسی دن واپسی ہوئی، ایک ہی دن اللہ نے رکھا۔ لہٰذا آپ نے دیکھ لیا ویڈیو، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حق بات وہی ہوتی ہے جو مخالفین بھی اپنی زبان سے جاری کریں۔ عید میلاد النبی ہوتا کیا ہے، میلاد کے معنی کیا ہے، عید کے معنی کیا ہے، جشن کے معنی کیا ہے، جلوس کے معنی کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میلاد کا معنی آتا ہے پیدائش، جنم، وقت پیدائش یا پیدائش کا دن، پیدائش کا سال، سب بولا جاتا ہے۔ اور جشن معنی خوشی، اور عید کا معنی یہ بھی خوشی آتا ہے۔ اور نبی تو نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے والا جلوس، خوشی منانے والا جشن، اور جلوس کہتے ہیں نکلنا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جلوس کی شکل میں نکلنا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اب آپ دیکھو، نہ تو جلوس نکالنا غلط ہے، نہ جشن منانا غلط ہے، نہ پیدائش کے دن کو یاد کرنا غلط ہے، اور نہ نبی پاک کا تذکرہ غلط کرنا غلط ہے۔ اگر تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ عید میلاد النبی ہوتا ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے تمام معنی دیکھ لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ہم نبی پاک کا جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، نبی پاک کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں جائز اور اچھے کام ہیں، کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، وہ سب کے سب غلطی پر ہیں، ان کو اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج آپ دنیا کا جائزہ لوگے تو بہت سے ملکوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک بھارت میں بھی لوگ ایک دوسرے کا جنم دن مناتے ہیں، پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا ذکر کرتے ہیں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہم نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو گرفت کس بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ خوب
ठाट बाट से करना चाहिए, धूमधाम से करना चाहिए। जितना ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना चाहिए, पैदाइश का जिक्र करना चाहिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। और उलमा फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ़ लाए, जिसका मतलब है ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे हैंडवर कर दे, मुझे दे दे। तो हमारे नबी अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूले, तो हम नबी पाक की पैदाइश के वक्त को भी नहीं भूलेंगे। ये छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दिया, कैसा आपको लगा कमेंट में बताइए। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को दोस्तों अहबाब में शेयर करें। मेरे कहने में जो गलती हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।